أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماکرین۔ یہ سورۃ آل عمران کی 3 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں، یعنی آیت نمبر 53 سے 55 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس جب عیسیٰ نے ان میں کفر دیکھا، یعنی یہودیوں میں کفر دیکھا، تو کہا کہ اللہ کے لیے میرے مددگار کون ہیں؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے لیے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم یقیناً فرما بردار ہیں۔ اے ہمارے رب، یعنی وہ ایمان لانے والے جو حواری تھے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لے آئے جو تو نے نازل کیا، اور ہم نے اس رسول کی پیروی کی، یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی پیروی کی انہوں نے۔ پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے
اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے مسیح کے منکروں نے تدبیر کی اور اللہ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تدبیر کرنے والوں میں سے بہترین ہے۔ تو یہ تو ترجمہ ہے آل عمران کی جو ابھی آیات میں تلاوت کی ہیں۔ تو میں آگے اپنا آج کا جو میرا لیکچر ہے اس کے حوالے سے چند باتیں میں جو آپ سامعین کے آگے بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں سامعین کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے گزشتہ سال اپنا جو آخری لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 128 تھا، یہ 1 اکتوبر 2021 کو میں نے دیا تھا، اور اس کے بعد دسمبر میں میں نے 3 خطبات پڑھائے تھے، وہ alghulam.com پر آن ایئر بھی ہیں۔ اس کے بعد 1 جنوری 2022 سے یہ خطبات کا جو سلسلہ ہے عزیزم منصور احمد صاحب کے ذمہ ہے، وہ پڑھا رہے ہیں اور بڑے بہترین مضامین پیش کر رہے ہیں سامعین کے آگے۔ تو خاکسار کا آج کا جو لیکچر ہے یہ 129 ہے، اور میں تقریباً 4 مہینے کے بعد میں یہ لیکچر آج دے رہا ہوں۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں سامعین کو کہ یہ جو عرصہ ہے میرا 3-4 مہینے کا لیکچر نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ خاکسار اپنے ورچوئس گاڈ یہ جو ڈیوائن تھیوری ہے اس کی ریویژن میں مصروف تھا، اور الحمدللہ کافی حد تک میں نے اس کی ریویژن کر لی ہے، اور اب بڑی جلدی انشاءاللہ تعالی وہ شائع شدہ ریوائزڈ شائع شدہ جو ڈیوائن تھیوری ہے وہ منظر عام پر آ جائے گا۔ اب خاکسار آئندہ گاہے بگاہے لیکچروں کی صورت میں انشاءاللہ تعالی آپ سامعین کے آگے اپنی گزارشات پیش کرتا رہے گا۔ سامعین کرام، آج کل بعض بے علم قادیانی جیلے خاکسار کی دعویٰ ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں، دوسرے لفظ میں ہم کہیں گے کہ اسی ذکی غلام مسیح الزماں کو محمدی مرزا غلام احمد صاحب نے مسلم موت کا ٹائٹل اپنے الفاظ میں دیا تھا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بے علم قادیانی جیالے آج کل خاکسار کے ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں جو دعویٰ ہے اس کے حوالہ سے یہ مطالبہ کرتے پھر رہے ہیں کہ عبدالغفار جمبا صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی صداقت کے حوالہ سے ہمارے سامنے اپنی 8 یا 10 پیشگوئیاں پیش کرے، جن میں سے بعض تو پوری ہو چکی ہوں اور بعض پوری ہونے والے ہوں۔ اسی طرح وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں خاکسار سے کہ جمبا صاحب اپنی صداقت کے حوالے سے اپنے 8 یا 10 الہام پیش کرے جو کہ پورے ہو چکے ہوں یا کہ ابھی پورے ہونے والے ہوں۔ تو یہ جو مطالبہ ہے میں جو جیالوں کا اس کے حوالے سے میں ایک جیالے کا نام لے لیتا ہوں، وہ قمر احمد مرزا صاحب ہیں، وہ یو کے میں رہتے ہیں، غالباً پہلے وہ جرمنی میں تھے رہتے، آج کل وہ یو کے میں ہے، اور یو کے کا وہ جو نیشنل امور عامہ کا کوئی دفتر ہے اس میں وہ اپنی ڈیوٹی جو بھی ہے اس کی ادا کر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان کا یہ جو سوال ہے میں نے سامعین کے آگے رکھ دیا ہے۔ تو آج میں ان کے جیالہ صاحب کے سوال کے حوالے سے چند باتیں آپ لوگوں کے آگے پیش کروں گا۔ میں یہ جو جیالہ صاحب ہے قمر احمد مرزا صاحب ہے، اس کے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مطالبہ ہے آپ کا قرآن کریم کے مطابق نبیوں اور مرسلوں کی بعثت کے معیار کے ہی خلاف ہے۔ اس کی ثبوت میں دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، اور خاص کر اس کو جیالے صاحب کو میں دیتا ہوں کہ قرآن کریم میں تقریباً 27-28 نبیوں کی بعثت کا ذکر ملتا ہے، یعنی 28 کے قریب نبیوں کی رسالت کا، ان کی بعثت کا، ماموریت کا ذکر ملتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اپنے ان نبیوں کا ذکر فرمایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مامور فرمایا، اور وہ اپنے دعوی کے ساتھ، دعویٰ رسالت یا دعویٰ نبوت کے ساتھ اپنی قوموں کے آگے کھڑے ہوئے، مبعوث ہوئے۔ تو قوموں نے اپنے وقت کے نبیوں رسولوں کا دعویٰ سن کر ان سے کیا سلوک کیا، وہ کیا مطالبہ کرتے رہے تھے۔ تو آپ دیکھ لیں قرآن کریم میں کسی نبی کے وقت اس کی قوم نے
کسی ایک قوم نے بھی یہ مطالبہ اپنی وقت کے رسول یا نبی کے آگے یہ نہیں کیا تھا کہ جناب آپ مدعی رسالت ہیں یا مدعی نبوت ہیں، آپ اپنی 10 یا 8-10 پیشگوئیاں ہمارے سامنے پیش کریں کہ جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہوں اور بعض پوری ہونے والی ہوں، یا انہوں نے یعنی اپنے وقت کے رسول کو کہا ہو کہ آپ اپنے 8-10 الہاموں کا ذکر کریں ہمارے آگے، جن میں سے کچھ پورے ہو چکے ہوں اور کچھ پورے ہونے والے ہوں۔ میں یہ جیالہ صاحب جس کے سوال کا جواب میں آج دے رہا ہوں اپنے اس لیکچر میں ان سے کہتا ہوں آپ کسی ایک نبی کی بھی مثال نہیں دے سکتے قرآن کریم میں سے کہ اس کی قوم نے اس قسم کا سوال مطلب کہ بے مقصد کاج بیسی پر مبنی سوال اپنے وقت کے نبی سے کیا ہو۔ میں سامعین سے کہتا ہوں کہ آپ غور کریں، پڑھیں قرآن کریم کو۔ قرآن کریم میں کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے مامور فرمایا تھا بنی اسرائیل کی رستگاری کے لیے، اور وہ اپنے بھائی کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے تھے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے اپنی 8-10 پیشگوئیاں پیش کی تھیں؟ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے آگے اپنے 8-10 الہاموں کا ذکر کیا تھا؟ ہرگز نہیں۔ آپ سب پڑھ لیں، وہاں پہ کئی جگہ پر قرآن کریم میں ذکر ملتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا، اور ان کے سارے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ کسی ایک جگہ بھی ایسا معاملہ نہیں ملتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے آگے فرعون کے آگے اپنی پیشگوئیاں پیش کی ہوں اپنی صداقت کے حوالے سے، یا اپنے الہاموں کا ذکر کیا ہو اپنی صداقت کے حوالے سے۔ اسی طرح کیا حضرت ابراہیم صاحب نے اپنی قوم کے آگے اپنی پیشگوئیاں پیش کی تھیں اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے، یا اپنے الہام پیش کیے تھے؟ ہرگز نہیں۔ سب لوگ جانتے ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم صاحب نے بتوں کو توڑا، اور وہ جو اپنا ہتھیار تھا وہ بڑا بت جو تھا اس کے پر یعنی کندھے پر لٹکا دیا، یعنی انہوں نے بتوں کے جسم بنائے ہوئے تھے۔ تو جب حضرت ابراہیم صاحب نے ان کو کہا اپنی قوم کو کہ دیکھیں یہ جو بڑا آپ کا بت ہے پڑا ہوا، یہ اس کے پاس یہ ہتھیار بھی ہے، اس نے ہو سکتا ہے اس نے توڑے ہوں، یا اس سے پوچھئے کہ کس نے بتوں کو توڑا ہے۔ تو وہ ساری قوم کہنے لگی کہ اے ابراہیم تو جانتا ہے کہ یہ نہیں بولتے۔ تو بہرحال وہاں پر وہ ذلیل و رسوا کر دیے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو حضرت ابراہیم صاحب کے آگے ذلیل و رسوا کر دیا تھا۔ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حضرت ابراہیم صاحب نے کوئی پیشگوئیاں نہیں پیش کی تھی، نہ اپنے الہام پیش کیے تھے قوم کے آگے۔ تو میں اپنے جیالہ صاحب سے جس کا یہ سوال ہے مجھ پر کہ جمبا صاحب 8-10 پیشگوئیاں پیش کریں ہمارے سامنے کہ جس میں سے بعض پوری ہو چکی ہوں اور بعض پوری ہونے والی ہوں، یا 8-10 الہاموں کا ذکر کریں جمبا صاحب ہمارے آگے جن میں سے بعض الہام پورے ہو چکے ہوں یا بعض پورے ہونے والے ہوں۔ یہ سوال ہی بے بنیاد ہے، کم علمی پر مبنی سوال ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ کجبیسی اور تماش بینی کے لیے لوگ کرتے ہیں، یعنی کسی مرسل کی قوم جب اس قسم کے مطالبے کرتی ہے تو وہ دراصل وہ اپنے وقت کے مرسل کے ساتھ تماش بینی یا کجبیسی کرنے کے لیے یہ کام کرتی ہے، اس قسم کے وہ مطالبے کرتی ہے۔ قرآن کریم میں کسی نبی کے حوالے سے یہ بات نہیں ملے گی کہ اس کی قوم نے اس کے آگے یہ مطالبہ، یہ جو قادیانی جیالہ میرے سامنے کر رہا ہے، اس قسم کا مطالبہ کیا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں سامنے کرام کہ 1500 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام کی غار حرا میں بعثت ہوئی تھی، اور آپ کی جب بعثت ہوئی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ 5 سورت الگ کی جو 5 آیات ہیں پہلے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نازل فرمائی تھی، اور فرشتہ جو غار حرا میں آیا اور اس نے 5 آیات، یہ جو سورت الگ کی 5 آیات ہیں شروع کی، وہ پڑھائی تھیں آسم کو۔ اس کے ساتھ ہی آسم کی بعثت کا آغاز ہو گیا تھا، یعنی آسم کی بعثت کا آغاز اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی وہ آیت یہ ہے۔ تو یہاں پر ایک غار حرا میں آسم کی بعثت کا آغاز ان آیات کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی مکی زندگی میں 10 12 13 سال یعنی ہجرت سے پہلے آسم نے گزارے تھے۔ تو ان ایام میں
ہمیں کوئی ایک ایسا واقعہ بھی نہیں ملتا کہ قوم جو مخالف تھی، جن کا لیڈر ابو جہل تھا، یا سردار جو تھے مشرکین مکہ، منکرین مکہ، ان میں سے کسی نے یہ کہا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کہ آپ اپنی پیشگوئیاں ہمارے سامنے پیش کریں، اور پھر آنسو نے پیشگوئیاں پیش کی ہوں. ایسی کوئی ملتا ہی نہیں ہمیں. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم آپ کے دعویٰ سے پہلے بھی صادق اور امین مانتی تھی. آپ صادق اور امین مشہور تھے اپنی قوم میں. جب مخالفت زور پکڑ گئی، مکہ کے لوگوں نے مخالفت کرنی شروع کر دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آسم کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ اے میرے نبی، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنی قوم سے پوچھ کہ تم میں اتنا عرصہ رہا ہوں اپنی دعویٰ رسالت سے پہلے، کیا کبھی میں نے جھوٹ بولا تھا؟ آپ تو مانتے ہیں مجھے صادق اور امین کے طور پر، تو اگر میں نے دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا آپ لوگوں کے آگے، تو آج میں خدا کے حوالے سے کس طرح میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جیسا کہ سورۃ یونس کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنسوں کو سکھایا گیا تھا کہ پوچھ ان سے، پس میں اس یعنی رسالت سے پہلے بھی تمہارے درمیان ایک لمبی عمر گزار چکا ہوں، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں اور الہاموں کی بجائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زندگی کو بطور ثبوت منکرین مکہ کے آگے پیش کیا تھا. یہ نہیں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 10-12 پیشگوئیاں پیش کر ان کے آگے یا الہام پیش کر. ایسی کوئی بات نہیں ہمیں ملتی. اور مجھے افسوس ہوتا ہے ان قادیانی جیلوں کے آگے کہ اتنے بے علم ہیں، جبکہ ایک صدی قبل حضرت مرزا غلام صاحب ان کی سمجھا کے گئے ہیں، ان کو بتا کے گئے ہیں مذہب کی حقیقت، اسلام کی حقیقت، اور یہ اتنے لا علم ہیں اسلام سے، اور بلکہ احمدیت سے بھی، حضرت مرزا غلام صاحب کی تعلیم سے بھی، کہ آج ماؤ ذکی غلام مسیح الزماں یعنی اس خاکسار کی بعثت کے بعد اس قسم کے یعنی بے بنیاد بے مقصد سوالات کرتے پھر رہے ہیں کہ جمبا صاحب 10-12 یعنی پیشگوئیاں پیش کریں ہمارے آگے، جس میں سے بعض پوری ہو گئی ہوں، بعض پوری ہونے والی ہوں، یا بعض الہام پیش کریں. یعنی یہ کسی نبی مجھ سے پہلے کسی نبی کی بعثت کے وقت اس کی قوم نے اس قسم کا تماش بینی یا کجبیسی اس نبی وقت کے نبی کے ساتھ نہیں کی تھی. تو مرزا غلام صاحب کی ایک صدی قبل بعثت جب ہوئی تھی تو وہاں پر بھی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہمیں ملتا تاریخ سے. بلکہ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن کریم جیسی وحی نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی پر نازل ہوئی تھی، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کسی مرسل پر قیامت تک نازل کرے گا. یہ قرآن کریم کی وحی کی ایک شان ہے. اچھا، قرآن کریم کی وحی کے حوالے سے بھی مکہ کے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ اتنی عظیم شان وحی کو بھی آسم کی خوابیں قرار دیتے رہے کہ آسم کے دل میں خیالات اٹھتے رہتے ہیں یا وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے. تو یہ ساری قرآن کریم کی جو وحی ہے یہ اس کی خوابیں ہیں. تو میرے خیال میں یہ جو صاحب ہیں وہ سے پیشگوئیوں اور الہاموں کا تقاضا کرتے پھر رہے، ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ جمبا صاحب ہمیں الہام دکھائیں گے تو ہم ان پر اس کے نقطے نکالیں گے، طرح طرح کی باتیں کریں گے جمبا صاحب کے متعلق. جیسا کہ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ خاص کر قادیانیوں کو میں افسوس سے کہتا ہوں، دیکھیں آج سوشل میڈیا پر بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے پیشگوئیوں اور آپ علیہ السلام کے الہاموں کے متعلق مخالفین یا منکرین، جن میں کچھ آج کل کے گمراہ احمدی بھی شامل ہو چکے ہیں، وہ کس طرح تماش بینی اور تمثل کرتے رہتے ہیں. سوشل میڈیا پر دیکھیں کیا تماشا ہو رہا ہے مرزا غلام صاحب کی پیشگوئیوں اور الہاموں کے حوالے سے. آپ لوگوں کو شرم کرنی چاہیے کہ مخالفین آج جو مرزا غلام صاحب کی پیشگوئیوں اور الہاموں کے متعلق تماش بینی کا بیسی کرتے پھر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، وہی کچھ آپ لوگ مجھ سے تقاضا کر رہے ہیں. حالانکہ
تم تو وہ لوگ ہو جنہوں نے مرزا غلام صاحب کو مانا ہے، یعنی آپ کے آبا و اجداد نے مانا تھا، آپ ان کی نسلیں ہوں، تو آپ کو تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس قسم کا کام آج کل یہ جو مرزا غلام احمد صاحب کے منکرین سوشل میڈیا پر تماشے کرتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو مرزا غلام صاحب کو بحیثیت امام مہدی، بحیثیت مسیح موعود اور بحیثیت مجدد الف آخر کے ہم نے مانا ہے، یا مجدد صدی چہاردم کے ہم نے مانا ہوا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن جیسی عظیم و شان وحی کے حوالہ سے سورۃ الانبیاء کی آیت 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیات کما ارسل الاولون۔ یہ جناب مرزا بشیر الدین محمود کا ہی ترجمہ آپ لوگوں کے آگے میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ اس آیت کے ترجمہ میں لکھتے ہیں بلکہ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے، یعنی مخالفین نے، کہ یہ کلام یعنی قرآن کریم تو پریشان خوابیں ہیں، بلکہ پریشان خوابیں بھی نہیں، اس نے دیدہ و دنستہ یہ باتیں اپنے پاس سے بنا لی ہیں، بلکہ وہ ایک شاعرانہ مزاج رکھنے والا آدمی ہے جس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال اٹھتے رہتے ہیں۔ بس چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشان لے آئے جس طرح کے پہلے رسول نشانوں کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔ میں وہ جالہ صاحب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں قرآن جیسی عظیم و شان وحی مطلب نہ آن حضرت سے پہلے کسی نبی پر نازل ہوئی، نہ آپ کے بعد کسی مرسل پر نازل ہوگی قیامت تک۔ اس وحی کے ساتھ مکہ کے جو مخالفین تھے، منکرین تھے، وہ کیا کہتے پھر رہے تھے آپ لوگ میری وحی کے متعلق اگر میں پیش کروں گا تو آپ کیا کریں گے؟ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں آسم کا۔ اکثر میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ جو میری پکار ایک منظوم ایک نظم ہے، وہ الغلام.com پر آپ کو ملے گی، کتاب غلام مسیح عظمیٰ کے شروع میں وہ درج ہے، جس کا پہلا شعر ہے اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے۔ اس کے 8 شعر ہیں، یہ 8 ہی الہامی ہیں، میرے دل پر نازل ہوئے تو میں نے لکھ لیے۔ تو میں جالہ صاحب سے کہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ الہامی اشعار ہیں، یہ دعائیاں ہیں، یہ دعا مجھے سکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پھر اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور مجھ سے کس طرح منگوایا، یہ ایک الگ واقعہ ہے کہ خواب کے عالم میں حق معدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام جو محمدی مریم جنہیں روحانی مقام بخشا تھا اللہ تعالیٰ نے، خواب کے عالم میں خاک سار ان کے آگے کھڑا ہے، آپ علیہ السلام مجھ سے فرماتے ہیں غفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، اور یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتے ہیں یعنی خواب میں، تو ان کے ساتھ میں بھی اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہوں خواب میں۔ تو خواب میں انہوں نے دعا شروع کر دی، وہ کر رہے تھے، مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کیا انہوں نے دعا کی ہوگی، بل میں خواب میں یہ دعا کرتا ہوں وہاں پر اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے۔ تو پوری یہ نظم پڑھ رہا ہوں، وہاں پر میں پڑھتے پڑھتے میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو میں جالہ صاحب سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ الہام ہے جو میرے دل پر نازل ہوا، اور پھر یہ الہامی اشعار ہیں، دعائیہ اشعار ہیں، اور پھر میں نے ایک ایسا انسان جس کو آنسم نے حق مدل قرار دیا ہوا ہے، جو آخری زمانے کا امام ہے، جس کو یہ ذکی غلام بخشا گیا تھا، اس کی دعا میں شامل ہو کر میں نے خواب کے عالم میں یہ دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی حضور۔ آپ کن الہاموں کی بات کر رہے ہیں، مجھ سے مطالبہ کرتے پھر رہے ہیں؟ تو آج دیکھیں وہ اس خواب کا یہ جو میں نے دعا مانگی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مجھے ملی، اس کا دیکھیں نظارہ، دیکھیں کیا اب ہو رہا ہے جماعت احمدیہ میں۔ 1993 سے یعنی مرزا طاہر احمد کا دور تھا، ان کی قیادت چل رہی تھی، جماعت احمدیہ کے نام نہاد یہ خلفاء جو ہیں بلائے قادیان ہیں دراصل، اور ان کے مولوی اور ان کے ارباب و اختیار اس عرض کے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں۔ یہ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں یہ سچ ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے،
میں ہمہ وقت تیار ہوں ان سے بات کرنے کے لیے، یہ سامنا کرنے کے لیے میرے لیے تیار نہیں. یہ وہ دعا ہے الہامی جو اس آج کے دل پر نازل ہوئی، تو میں نے لکھ لی. اور یہ خواب کی بات نہیں ہے، میں جیتا جاگتا گھر میں تھا اس وقت، مجھے یہ میرے دل پر آ گئی تو میں نے لکھ لی. اور پھر میں نے محمد حضرت مرزا غلام صاحب کے خواب کی حالت میں ان کے روبرو کھڑے ہو کر ان کی دعا میں شامل ہو کر میں نے یہ دعا پڑھی تھی، اللہ کے حضور مانگی تھی. تو یقیناً وہ دعا جو اللہ کی طرف سے کسی مومن بندے کو دی جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو اپنے عظیم و شان ایک مرسل مرزا غلام صاحب کی دعا میں شامل کر کے وہ منگوائے، تو وہ دعا کسی طرح بھی وہ رد نہیں ہو سکتی. یقیناً اللہ تعالیٰ نے یہ دعا میری قبول کر لی، اور اسی دعا کی قبولیت کا نظارہ اس وقت میں تمہارے سامنے ایز اے موعود ذکی غلام مسیح الزما کے طور پر کھڑا ہوں اور باتیں کر رہا ہوں. اور میرے بالمقابل بلائے قادیان کے نام نہاد جو نمبردار ہیں سب بھاگتے پھر رہے ہیں. تو بہرحال یہ ضمنی سی بات تھی، میں نے بتانا تھا اس کو اپنا سوال کرنے والے کو کہ بے الہام کون سے الہام، کن الہاموں کی باتیں کر رہے ہیں. میری مضامین بھرے پڑے ہیں وہاں پر میں نے جستا ذکر کیا ہوا ہے. تو ایک غیر مطلوب وحی ہے جس کا سلسلہ ہمیشہ میرے ساتھ جاری رہتا ہے، میں اس کی روشنی میں ساری زندگی اپنی گزار رہا ہوں. تو یہ تو میں نے یہ اشعار الہامی دعا کی بات کی ہے منظوم کی، یہ تو تحریری ہے نا، یہ وہی مطلوب ہے، الہامی اشعار ہیں جو میرے دل پر نازل ہوئے تھے. تو آپ کو چاہیے کہ اس قسم کی بے بنیاد باتیں نہ کیا کریں. تو اس کے بعد میں مرزا غلام صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، یعنی آپ کے دعاوی کی طرف آتا ہوں. آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کی صداقت کے حوالہ سے مخالفین کے آگے اپنی پیشگوئیاں اور الہام کیا پیش کیے تھے. میں اپنے یہ جو سوال کو مندا ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ کیا مرزا غلام صاحب نے مخالفین کے آگے اپنے دعویٰ مسیح موعود کے بعد کیا اپنی پیشگوئیاں پیش کی تھیں اور الہام پیش کیے تھے؟ ہرگز نہیں. جو بات مرزا غلام صاحب نے اپنی زندگی میں اپنے مخالفین کے آگے نہیں کی تھی، بڑے افسوس کی بات ہے آج اس کو ماننے والے نام نہاد ماننے والے ہیں، جبکہ میں تو ان کو کہتا ہوں مرتد ہو چکے ہیں. یہ لوگ تو مرزا بشیر الدین محمود کے پیروکار ہیں، مرزا غلام صاحب کو یہ چھوڑ چکے ہیں، لیکن نام لیتے ہیں کیونکہ ان کے جو نام نہاد خلیفے ہیں ان کا کام مرزا غلام صاحب کا نام لیے بغیر چلتا نہیں. ان کی دکان ٹھپ ہو جاتی اگر وہ نام نہ لیتے تو اس کے نام کے ساتھ یہ ان کا کاروبار چل رہا ہے جس کو کہتے ہیں خلافت احمدیہ. سب دجل جھوٹ فریب ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو بہرحال میں اس کو کہنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنے والے شخص کو، کہ مرزا غلام صاحب نے جب اپنا دعویٰ کیا تھا مسیح موعود کا تو مخالفین کے آگے انہوں نے اپنی پیشگوئیاں اور الہام نہیں پیش کیے تھے اپنی صداقت کے حوالے سے، بلکہ کیا ہوا تھا جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ مسیح موعود ہیں 14ویں صدی ہجری کے سر پر. تو اس کے بعد میں بتاتا ہوں آپ کو کیا پھر ہوا، مرزا غلام صاحب کا کیا رویہ اور سنت تھی. یاد رکھیں، میں سامع کو سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1890 کے آخر میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے انکشاف الہی کے بعد اپنی کتاب فتح اسلام میں اپنے دعویٰ مسیح موعود کا ذکر فرمایا تھا. جیسا کہ آپ علیہ السلام فتح اسلام کے صفحہ 10 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسیح جو آنے والا تھا یہی ہے، چاہو تو قبول کر لو. یہ آپ پڑھ لیں، جا کے چیک کریں جو میں باتیں کہہ رہا ہوں. اسی کتاب میں اگلے صفحہ یعنی 11 پر حاشیہ میں فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام احمد صاحب، مسیح کے نام پر یہ عجز بھیجا تا صلیبی اعتقاد کو پاش کر دیا جائے، سو میں صلیب کے توڑنے اور خنزیروں کو قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ اسی کتاب جو ہے اعزال الہام جلد 3 ہے، اور صفحہ 11 پر حاشیہ میں یہ حضور صلی کے الفاظ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. علاوہ اس کی ایک اور اعزال الہام کا ہی میں حضور صاحب کا دعوے کے حوالے سے میں پڑھ دیتا ہوں تحریر. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ اعزال الہام کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 402. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وَكَانَ وَعْدُ اللَّهِ مَفْعُولًا أَنْتَ مَعِي وَأَنْتَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ أَنْتَ مُصِيبٌ وَمُعِينٌ لِلْحَقِّ. عربی کا عبارت جو ہے اس کے ترجمہ اس طرح ہے،
اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا، تو میرے ساتھ ہے اور تو روشن حق پر قائم ہے، تو راہ ثواب پر ہے اور حق کا مددگار ہے۔ تو یہ سٹیٹسمنٹ ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی اپنے دعویٰ کے حوالہ سے۔ آپ علیہ السلام نے سامعین کرام دہلی میں 2 اکتوبر 1891 کو ایک اپنے اشتہار شائع فرمایا تھا، اور وہ اشتہار تھا علماء اسلام کے نام۔ اور اس اشتہار کا عنوان تھا ایک عاجز مسافر کا اشتہار، قابل توجہ جمیع مسلمانان انصاف شعار و حضرات علماء نامدار۔ یہ آپ علیہ السلام کا اشتہار تھا جو 2 اکتوبر 1891 کو آپ علیہ السلام نے دلی میں شائع کروا کے تقسیم کروایا۔ وہاں پر آپ علیہ السلام نے اپنے اشتہار میں سامعین کرام، اور خاص کر یہ جو سوال کنندہ ہے اس کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس اشتہار میں مخالفوں کے لیے یہ شرط لگا دی تھی کہ میرے دعویٰ مسیح موت سے پہلے ہم حیات مسیح کے عقیدہ پر گفتگو کریں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی دعویٰ مسیح موت کی بجائے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے دعویٰ مسیح موت کو نظر انداز کرتے ہوئے مخالف اسلام سے ان کے عقیدہ حیات مسیح پر گفتگو کرنا کیوں ضروری سمجھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ دعویٰ تو آپ علیہ السلام کا تھا مسیح موعود ہونے کا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے کہ جالا مجھ سے پوچھتا ہے کہ 8-10 پیشگوئیاں پیش کریں اور 8-10 الہاموں کا ذکر کریں، تو ہونا تو یہ چاہیے جالا صاحب، یا سوال کنندہ سے میں کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب مخالفین کے آگے اپنی 8-10 پیشگوئیاں پیش کرتے اپنی صداقت کے حق میں، یا اپنے 8-10 الہاموں کا ذکر کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ میں ابھی آپ کی ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے، بلکہ آپ علیہ السلام نے اپنے دعویٰ کو چھوڑتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے مخالفین سے کہا تھا کہ آئیے پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو عقیدہ ہے آپ کا، اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، کیا وہ عقیدہ سچا ہے یا کہ وہ عقیدہ جھوٹا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت مرزا غلام صاحب نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے اپنے دعویٰ مسیحیت پر مسیح موعود کو کے متعلق اپنی پیشگوئیاں یا اپنے الہام کیوں نہیں مخالفوں کو سنائے تھے؟ اس کی ایک وجہ بلکہ ہے، وہ یہ ہے سامعین کرام کہ مسلمانوں کے دل و دماغ میں حیات مسیح کے عقیدے کا بت بن کر بیٹھا ہوا ہونا یا جمع ہوا ہونا اس کی ایک وجہ ہے۔ مرزا غلام صاحب نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی جو پیش ہوئی تھی آنسوں پہ، اس کے مصداق ہونے کا وہ دعوے دار تھے، لیکن آپ کے دعوت سے پہلے ہی بلکہ آپ بھی اسی عقیدہ پر قائم تھے اپنے دعوت سے پہلے۔ اور اس کے حوالے سے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ جو حوالے ہیں براہین احمدیہ کے ہیں، میں وہ آپ کی تحریریں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ ٹائم نہیں میرے پاس، میں ان کے حوالے دے دیتا ہوں۔ ایک حوالہ ہے روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 601 تا 602 حاشیہ در حاشیہ، اور دوسرا حوالہ جو ہے وہ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 593 حاشیہ در حاشیہ پر الفاظ ہیں۔ تو یہ میں چھوٹا سا حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی سورۃ صف آیت 10۔ یہ آیت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حضرت مسیح کے حق میں پیش ہوئی ہے، اور جس غلبہ کاملہ دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ مسیح کے ذریعہ سے ظہور میں آئے گا، اور حضرت مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے ہاتھ سے دین اسلام کی جمیع آفاق اور اقطار میں دین اسلام جو ہے یہ پھیل جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عقیدہ تھا اپنے دعویٰ مسیح موعود سے پہلے۔ تو میں نے یہ ان کو اقتباسات جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں نے ان کے حوالے دے دیے آپ لوگوں کو، آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ تو میں پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ یہ وجہ تھی مرزا غلام صاحب کی اپنے دعویٰ مسیحیت کے موعود کے حوالے سے بات نہ کرنے کی، یا اپنے دعویٰ کے حوالے سے پیشگوئیاں یا اپنے الہام مخالفین کے آگے پیش نہ کرنے کی۔ یہ وجہ تھی
کہ امت محمدیہ کے لوگوں میں، مولویوں کے دلوں میں، علماء کے دلوں میں حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو بت بن کر وہ جمع ہوا تھا عقیدہ، ان کے اندر وہ بت بن کر بیٹھا ہوا تھا مسیح عیسیٰ ابن مریم. حسن کی پیشگوئی جو ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے انہوں نے یہ کام کیا ہوا تھا، جبکہ یہ بات تو غلط تھی. تبھی مرزا غلام احمد صاحب نے ان سے یہ تقاضا کیا تھا کہ دیکھیں میرے دعویٰ مسیح موت سے پہلے، یعنی میں اپنے مسیح موت کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کے آگے پیشگوئیاں پیش کروں یا الہام پیش کروں، بہتر ہے کہ میرے دعویٰ مسیح موت سے پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا آپ کا جو عقیدہ ہے صدیوں سے چل رہا ہے اس کے متعلق پہلے ہم بات کر لیں. تو مقصد مرزا غلام صاحب کا یہ موقف اختیار کرنے کا یہ تھا کہ اگر تو وہ ثابت ہو گیا قرآن کریم کی روح سے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ گئے ہوئے ہیں، انہوں نے آسم کی پیشگوئی کے مطابق دوبارہ جسمانی طور پر نزول فرما کر آسمان سے زمین پر غلبہ اسلام کی راہ پیدا کرنی ہے، تو پھر میرا دعویٰ تو آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، کوئی ضرورت نہیں میرے دعوے پر غور کرنے کی. اور اگر یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ عقیدہ ہی غلط ہے، تو اس کے بعد کم از کم جب یہ عقیدہ غلط ثابت ہو جائے گا تو لوگوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا کہ وہ مسیح عیسیٰ ابن مریم جو ہمارے اندر بت بن کر بیٹھا ہوا تھا صدیوں سے، کہ وہی موسی مریم کا جو بیٹا بن باپ پیدا ہوا تھا، وہی آسمان پر گیا ہوا ہے، اسی نے آسمان سے نازل ہو کر غلبہ اسلام کی راہ ہموار کرنی ہے. تو یہ عقیدہ یہ بت ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، ان کا دل اور دماغ فارغ ہو جائیں گے، خالی الذہن وہ ہو جائیں گے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ امتی فرد کا اگر کوئی ایسا دعویٰ ہوگا مسیح موعود ہونے کا تو اس پر وہ سنجیدگی کے ساتھ تقوی کے ساتھ غور کریں گے. یہ وجہ تھی کہ مرزا غلام صاحب نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کی بجائے اپنے مخالفین علماء کو پہلے کہا کہ جناب پہلے آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے متعلق ہم غور کریں گے، فکر کریں گے، گفتگو کریں گے، کیا یہ سچا ہے یا کہ یہ بے بنیاد عقیدہ ہے. اور حضرت مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ میں آپ لوگوں کے آگے بڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ وجہ تھی مرزا غلام احمد صاحب کی اپنے دعویٰ مسیح موعود پر گفتگو نہ کرنے کی، اور حیات مسیح عیسیٰ کے جو عقیدہ تھا مسلمانوں کے دل و دماغ میں رائج، اس پر بات کرنے کی یہ وجہ تھی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے ملفوظات میں، اس حوالے سے میں ان کا ایک بیان پڑھ دیتا ہوں، بڑا اچھا ہے، بہت فائدہ مند ہے، لیکن فائدہ تو ان کو ملے گا جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں مرزا غلام صاحب کی باتوں سے. تو جو بھٹکے ہوئے لوگ گمراہ ہوں، مرتد ہو چکے ہوں، ماننے والے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے ہوں، نام صرف لیتے ہوں مرزا صاحب کو، ان کو ان کی حوالوں سے فائدہ نہیں ہوگا. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں، یہ نیو ایڈیشن ملفوظات جلد 2 صفحہ 355 پر آپ علیہ السلام لکھتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. اب یہی وہ بات تھی، مرزا غلام صاحب چاہتے تھے کہ پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدے پر بات کر کے پہلے اس کا فیصلہ کر لیا جائے. مرزا غلام صاحب تو اپنے یہ عقیدہ چھوڑ چکے تھے، پہلے 1890 سے پہلے آپ کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے، جو 2000 سال پہلے آیا تھا یہودیوں کی طرف، وہ آسمان پر بیٹھا ہو، وہی آئیں گے آسم کی پیشگوئی کے مطابق. تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر انکشاف فرما دیا کہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، آنے والا تو ہی ہے. تو یہ جو بت مرزا غلام صاحب کے اندر تھا وہ تو ٹوٹ گیا، وہ تو اللہ نے توڑ دیا. تو مرزا غلام صاحب چاہتے تھے پہلے کہ یہ بت میں پہلے علماء اسلام مولویوں کے دلوں سے توڑوں. اس کا یہی طریق تھا کہ اپنے دعویٰ مسیح موعود کی بجائے پہلے مرزا غلام صاحب مخالف علماء اسلام کو دعویٰ دیں کہ پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو آپ کا عقیدہ ہے اس کے متعلق ہم بات کر لیتے ہیں، کیا وہ سچا ہے. اگر وہ سچا ہوا تو اس کے ساتھ ہی مرزا صاحب کے دعویٰ مسیح موعود تو ویسے گیا، ختم ہو گیا، کیونکہ وہی بندہ آنا جو آسمان پر گیا ہوا ہے. تو اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا قرآن کریم کی روح سے عقیدہ، تو مرزا غلام صاحب سمجھتے تھے کہ اس کے بعد یہ بت جو بیٹھا ہوا ہے عیسیٰ ابن مریم کا بن کر ان کے دل و دماغ میں، کہ وہی آئے گا اور وہی غلبہ اسلام کی راہ پر لگے گا، وہ بت ٹوٹ جائے گا. مرزا غلام صاحب نے اس بت کو توڑنے کے لیے علماء اسلام کے مولویوں کے دلوں میں پہلے ان کو یہ دعوت دی تھی کہ پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کے عقیدہ پر ہم بات کریں گے.
انہوں نے اپنے دعویٰ مسیح موعود کو چھوڑ دیا اس وقت۔ میں اس کے حوالہ سے آپ کو مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں، اور حوالہ پیش کرنے سے پہلے یہی میں بات کہتا ہوں کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو بت مخالف علماء اسلام کے دلوں میں تھا اس کو توڑنا چاہا، ایسے ہی میں چاہتا ہوں کہ بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعویٰ مسیح موعود کو 72 سے زیادہ دفعہ منا کر دل و دماغ میں احمدیوں کو داخل کر دیا گیا ہوا۔ اس وقت بشیر الدین محمود احمد ایک بت بن کر ان کے دل و دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک وہ بشیر الدین محمود کا بت ٹوٹتا نہیں، وہ ان لوگوں احمدیوں کے دلوں سے باہر نہیں آتا، وہ چھوڑتے نہیں اس کو، اس وقت تک وہ کسی بھی مدعی موعود ذکی غلام مسیح الزمان پر غور کرنے کے لیے تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ وہ تیار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے میں بار بار ان کو کہتا ہوں کہ جب ہماری بات ہوگی تو پہلے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسیح موعود پر ہم بات کریں گے، اس کا پہلے فیصلہ کریں گے۔ اگر وہ سچا دعویٰ ہو گیا تو میرا دعویٰ تو ویسے ہی آؤٹ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو کم از کم پہلے میں چاہتا ہوں کہ احمدیوں کے دلوں میں یہ جو بت ہے بیٹھا ہوا، پہلے اس بت کو ٹوٹنا چاہیے، اس بت کو یہ اپنے دل و دماغ سے باہر نکال کر پھینک دیں، کیونکہ وہ جھوٹا دعوے دار تھا۔ اس کی میرے پاس ثبوت ہیں، وہ تو میرے سامنا نہیں کرنے کے لیے تیار۔ اب یہی طریقہ مرزا غلام صاحب نے مخالف علماء کے آگے یہ استعمال کیا تھا، اور انہوں نے چاہا تھا کہ پہلے حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا جو بت ان لوگوں کے دل و دماغ میں بیٹھا ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے، وہ بت ان کے دلوں سے نکل جائے، دماغ سے، تب پھر بھی اس عاجز کے یعنی مرزا غلام صاحب کے دعویٰ مسیح پر تقویٰ اور دیانتداری کے ساتھ غور کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں گے۔ تو حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب جب دلی میں 2 اکتوبر 1891 کا انہوں نے اشتہار شائع فرمایا، تو اس کی جو آخری چند لائنیں میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 235 236 یہ الفاظ ہیں، مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں، میں محمد صاحب بٹالوی کے الفاظ نہیں پڑھ رہا۔ اے میرے احمدیو، ان الفاظ کو مانو، ان پر ایمان لے آؤ اور مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویہ اختیار کرو، اگر کوئی ہمارے درمیان کوئی اختلاف ہے تو۔ حضور صاحب فرماتے ہیں تیسری شرط یہ کہ بیس وفات حیات مسیح میں ہو، اور کوئی شخص قرآن کریم اور کتب حدیث سے باہر نہ جائے، مگر صحیحین کو تمام کتب حدیث پر مقدم رکھا جائے اور بخاری کو مسلم پر، کیونکہ وہ اصل کتب بعد کتاب اللہ ہے۔ اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مسیح ابن مریم کی حیات طریقہ مذکورہ بالا سے جو واقعات صحیحہ کے معلوم کرنے کے لیے خیر و ترک ہے ثابت ہو جائے تو میں اپنے الہام سے دستبردار ہو جاؤں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کریم سے مخالف ہو کر کوئی الہام صحیح نہیں ٹھہر سکتا۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں، سنیے غور سے، میں وہ سوال کنندہ کو بھی کہوں گا کہ جناب غور سے سنیے حضور صاحب کیا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پس کچھ ضرور نہیں کہ میرے مسیح موعود ہونے میں الگ سے بحث کی جائے۔ خاک صاحب کی بھی آج یہی موقف ہے کہ میرے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح موعود پر الگ سے پہلے بیعت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں پیش کرتا پھروں آپ کے آگے، یا الہام پیش کرتا پھروں۔ پیش گوئیاں اپنی جگہ پر ہیں، الہام بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، لیکن نظر آتا ہے وہ ان لوگوں کو جن کی آنکھیں کھلی ہیں، جن میں تقویٰ ہے، جو رشد و ہدایت رکھتے ہیں، جن کے پاس بصیرت ہے، ان کو جنبہ صاحب کی پیش گوئیاں بھی نظر آ رہی ہیں اور الہام بھی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جو گمراہ سیدھے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں اور نام کی احمدی، نام کی مسلمان ہیں، ان کو وہ نہ پیش گوئیاں جنبہ صاحب کی نظر آ رہی ہیں، نہ ان کے الہام نظر آ رہے ہیں۔ آگے اس میں فرماتے ہیں، بلکہ میں حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں ایسی بحث میں وفات عیسیٰ میں غلطی پر نکلا تو دوسرا دعویٰ خود چھوڑ دوں گا اور ان تمام نشانوں کی پرواہ نہیں کروں گا جو میرے اس دعویٰ کی مصدق ہیں، کیونکہ قرآن کریم سے کوئی حجت بڑھ کر نہیں۔ خاک صاحب بھی آج آپ لوگوں سے یہی کہتا ہے کہ جناب اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود جو انہوں نے کیا تھا 1944 میں حلفاً، اگر وہ ثابت ہو جائے قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کے مبشر الہامی کلام ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے حوالہ سے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئی تھی، ان دونوں ذریعوں کے ذریعے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ موعود ذکی غلام، وہ نشان رحمت موعود اور وہ موعود مسلم جو 12 جنوری 1899 کو مرزا غلام احمد صاحب کے گھر میں بطور مرزا بشیر الدین محمود احمد کے پیدا ہوا تھا، اگر وہ ثابت ہو جائے وہی تھا،
اس کے بعد جمبا صاحب کے جو دعوے ویسے ہی گئے، ختم ہو گئے. تو میرے دعووں کے متعلق میری پیشگوئیوں پر بحث کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں، نہ میرے الہام پوچھنے کی ضرورت ہے. تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو درست طریقہ ہے جو مرزا غلام صاحب نے اپنے سنت اور رویے سے ایک ظاہر فرمایا ہوا ہے، ایک عمل اپنے دعویٰ کے حوالے سے، اسی کی طرف آئیں. خاکسار کو بھی اسی کی طرف آپ بلائیں. آپ کو بلانا چاہیے، لیکن آپ مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویے کو چھوڑ چکے ہیں. اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ مرتد لوگ ہیں، نام کے احمدی ہیں. صرف آپ ماننے والے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جھوٹے دعووں کو ماننے والے ہیں، اور اس کے جھوٹی جو کیا اس نے اس کی پوجا کرنے والے ہیں. وہ آپ لوگوں کے اندر بت بن کر بیٹھا ہوا ہے. جب تک یہ بت نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک تم ہدایت نہیں پا سکتے، ہدایت سے محروم رہو گے. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا ہی نہیں، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو. آپ اس بت کو توڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں کہتا ہوں کہ پہلے اس بت کا فیصلہ ہو جائے. آپ کے نزدیک وہ مسلم موت تھے، میرے نزدیک وہ بت تھے جو آج تک تمہارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ، ایک اور حوالہ میں پڑھ دیتا ہوں. مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں صدق کے حوالہ سے، صدق و کذب کے فرق کے حوالہ سے. یہ جو حوالہ ہے آپ کے لیے مفید ہے. یہ جو تحفہ گولر یا روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 264 حاشیہ پر الفاظ ہیں حضور صاحب کے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے اور ہمارے مخالفوں کے صدق و کذب آزمانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات حیات ہے. اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور دلائل ہیچ ہیں، اور اگر وہ در حقیقت قرآن کریم کی روح سے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں. اب قرآن درمیان میں ہے، اس کو سوچو. سامعین کرام، اور میں یہ جو سوال کرنے والا ہے اس میں کہتا ہوں کہ یہی معاملہ خاکسار اور قادیانی جماعت کے درمیان ہے. اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موت سچا ہے تو میرا دعویٰ ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. اگر یہ ثابت ہو جائے، ثابت کس طرح ہو؟ قرآن کریم کی روح سے، اور مرزا غلام صاحب کا وہ جو مبشر الہامی کلام ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ نازل ہوا تھا، ان کی روشنی میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موت سچا ہے یا جھوٹا. میں آپ کو ضمنی طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ قرآن کریم کی مہر، تصدیقی مہر کے ساتھ مرزا غلام احمد صاحب کا مبشر الہامی کلام جو ذکی غلام اور اس کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ محمدی مریم پر نازل ہوا تھا، یہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا. اور اس کا آغاز ہوا تھا 1883 غالباً یا 84 میں. پہلا الہام انا نبشرو کا بے غلام حسین، ہم تجھے ایک حسین غلام کی بشارت دیتے ہیں. اس الہام سے شروع ہو کر یہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہا تھا. یہ 13 مبشر الہامی بشارتیں ہیں. بعض میں اللہ نے ذکی غلام کہا، اس کو مین اس کا یہی نام ہے ذکی غلام. بعض اور نام بھی اللہ نے اس کو دیے، ذکر حلیم مسعود کو کہا حلیم غلام، اور مظہر الحق والعلا یہ بھی کہا اس کو متعلق. اور اسی کے متعلق یہ بھی کہا کہ نا نبشرو کا بے غلام نافلۃ لکا، یعنی نافلہ غلام بھی اسے قرار دیا. اور اسی طرح اسی غلام کو یحییٰ کا نام بھی دیا. اور یہ لمبی ایک تفصیل ہے، میں اس کو چھوڑتا ہوں ابھی. تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنے یہ جو جالہ صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جمبا صاحب اپنے 8-10 پیشگوئیاں ہمارے سامنے پیش کریں یا 8-10 الہاموں کا ذکر کریں میرے دعویٰ کی صداقت کے حوالے سے، میں آپ سے کہوں گا یہ آپ کی تماش بینی ہے اور کج بیسی ہے. آپ میرے ساتھ اسی طرح کج بیسی اور تماش بینی کرنا چاہتے ہیں جس طرح 100 سال سے مرزا غلام احمد علیہ السلام جو صادق تھے سونے کی طرح، اس کے مخالفین آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں ان کی پیشگوئیوں اور ان کی الہاموں کے متعلق. میں یہ جالہ صاحب جو سوال کرنے والا ہے اس سے پوچھتا ہوں، آج کل آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تماشا، مرزا غلام صاحب کے ساتھ مخالفین ان کے الہاموں اور پیشگوئیوں کے ساتھ کس طرح مذاق اور تمسخر کرتے پھر رہے ہیں. اگر آپ تھوڑے سے بھی آپ کے اندر ایمان ہوتا نا، آپ احمدی ہوتے تو اس قسم کا مجھ سے مطالبہ نہ کرتے. آپ کو چاہیے تھا کہ میرے آقا مرزا غلام صاحب کے ساتھ مخالفین اس کی پیشگوئیوں اور اس کے الہاموں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اور آپ وہی سوال مجھ پر کر رہے ہیں جو اس کا موعود ذکی غلام مسیح الزما ہونے کا دعوے دار ہے بندہ.
آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن آپ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احمدی ہے ہی نہیں, آپ کے اندر کوئی تقویٰ نہیں ہے, آپ گمراہ ہیں, لوگ مرتد ہو گئے ہیں, مرزا غلام صاحب کو چھوڑ چکے ہیں. آپ اس کے بیٹا مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک جھوٹا دعوے دار مسلم موعود ہونے کا اور ایک غلط بلائے قادیان کا بانی مبانی ہے, وہ آپ اس کے پیروکار ہیں. تو بہرحال میں یہاں پر یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جناب, جو بندہ کو گر سے مر جائے اس کو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بشیر الدین محمود کے دعویٰ پر غور کرنے کے بعد میرا دعویٰ خود ختم ہو جائے, وہ سچی ثابت ہو جائیں, اللہ رحمت خیر صلاح, میری دعویٰ میری پیشگوئیاں میرے الہم پر تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہی طریقہ ہے جو مرزا غلام صاحب نے اپنے مخالفین کے آگے اپنے دعویٰ مسیح موعود ہونے کے حوالے سے پیش کیا تھا. ابھی میرے دعویٰ مسیح موعود پر اب چھوڑ دو, پہلے حیات مسیح صاحب نے پر بات کرتے ہیں. اگر وہ ثابت ہو جائے قرآن کریم کی روح سے کہ وہی عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ پیدا ہوا تھا وہی آسمان پر گیا ہوا ہے, اس نے نازل ہونا ہے, تو آپ بالکل سچے, آپ کا عقیدہ سچا, میرا دعویٰ ختم. تو ایسے ہی میں بھی کہتا ہوں کہ جناب پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلموں پر ہم نے تبادلہ خیالات کرنا ہے. قرآن کریم اور مرزا غلام صاحب کا مبشر الہامی کلام جو آپ پر نازل ہوا تھا ذکی غلام اور ذکی غلام کے دیگر صفاتی ناموں کے ساتھ, اس کے ساتھ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح عظمیٰ, وہ نشان رحمت اور وہ مسلم موعود مرزا بشیر الدین محمود ہی تھے, اس کے بعد جمع صاحب تو فارغ, آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ یہی طریقہ مرزا غلام صاحب حکم عدل تھے, ان کا یہ انہوں نے اپنی دعویٰ مسیح موعود کے حوالے سے اختیار کیا تھا, آپ کیوں نہیں ادھر آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا غلام صاحب کو آپ نہیں مانتے کیونکہ آپ ان کے رویے کی طرف نہیں ہیں, ان کی سنت کی طرف نہیں آ رہے. آپ کچھ اور لوگ ہو چکے ہیں لیکن نام ان کا لیتے ہیں کیونکہ ان کے نام کے بغیر آپ کا کاروبار نہیں چلتا. اپنی دکان چلانے کے لیے آپ کے نام نہاد خلیفے جو ہیں یہ بنے پھرتے, یہ بلائے قادیان کے نمبردار ہیں. اور میں ثابت کر چکا ہوں, غالباً یہ 2 اگست 2019 کا میرا خطبہ جمعہ ہے, اسی طرح 1 جنوری 2020 کا میرا خطبہ جمعہ ہے, اس میں میں نے ثابت کر دیا مرزا غلام صاحب کے الہاموں کی روح سے اور آپ کی تحریروں کی روح سے کہ یہ بلائے قادیان جو ہے یہ وہ یزیدی لوگ ہیں جن کی مرزا غلام صاحب کو خبر ہو گئی تھی کہ قادیان میں پیدا ہونے والے ہیں, یہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے آپ لگے ہوئے. بہرحال اس کے بعد میں آگے چند باتیں بتانا چاہتا ہوں. تو یہ بات تھی کہ مرزا غلام صاحب نے پہلے چاہا تھا کہ میں مخالفوں کے ساتھ حیاتی مسیح ابن مریم کے جو عقیدہ ہے جو مرزا غلام صاحب سمجھ چکے تھے, اللہ نے ان کو بتا دیا تھا یہ عقیدہ جھوٹا ہے. مرزا غلام صاحب پہلے اس بت کو توڑنا چاہتے تھے, ان کے دلوں میں جو مخالف مولویوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ جیسے کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا, اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. یہ بات تھی. اللہ مرزا غلام صاحب یہ کام اس لیے کر رہے تھے تاکہ مولویوں کے دلوں میں وہ بت توڑ کر نکال کے خالی اور ذہن کو کر دیں. پھر ان سے کہیں کہ تقویٰ کے ساتھ خالی اور ذہن ہو کر میرے دعوے پر غور کریں. پھر ان کے دعوے کی بات بعد میں آتی, لیکن مولوی اس کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے, وہ بھاگ گئے. ایسے ہی جیسے کہ آج قادیانی جماعت کے نام نہاد خلیفے اور مولوی اور جیلے میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں. وہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مجھ سے بہت جو جھوٹا تھا اس کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ بھاگ گئے. تو میں اس صاحب سے یہ جو سوال کر رہا ہے میرے آگے کہ جمبا صاحب اپنی صداقت کے حوالے سے 8-10 پیشگوئیاں ہمارے سامنے پیش کریں یا 8-10 الہام پیش کریں, اس سے میں یہی کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کی سنت اور رویے کی طرف آئیں. میں صادق ہوں, آپ جب اس رویے اور سنت کی طرف آئیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. میں آپ کے ساتھ اس لیے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلموں کے حوالے سے پہلے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خالی الذہن ہو جائیں. آپ کے اندر وہ جو بت بن کر بیٹھا ہوا ہے مرزا بشیر الدین محمود احمد, کچھ 70 72 78 دفعہ یوم مسلم بنا کے تمہارے دل و دماغ میں داخل کر دیا گیا ہوا ہے. کام یہی کیا نا 1 صدی اس جھوٹے بندے نے, جھوٹے دعوے کیے, جماعت پر قبضے کیے اور لوگوں کے گمراہ کر دیا, ذہنی طور پر بالکل مفلوج کر دیا احمدیوں کو. یہ ایسے کام کیے کہ جس کی وجہ سے پھر وہ پیشگوئی پوری ہوئی جو مرزا غلام صاحب نے اسی چلہ ہوشیارپور میں جو ذکی غلام کے حوالے سے پیشگوئی نازل کی تھی محمد مریم پر. اسی میں اللہ فرماتا ہے اے مظفر تجھ پر سلام,
خدا نے یہ کہا تا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ میں سوال کنندہ سے کہتا ہوں کہ یہ قبروں میں دبے پڑے تم ہی لوگ ہو، میں آپ لوگوں کو باہر نکالنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نکلنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ تمہاری اس طرح انہوں نے کام تمام کر دیا ہے کہ تم تو ذہنی طور پہ مفلوج ہو، تم تو زندہ نہیں ہو۔ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں، جن کا اپنا ذہن ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، جن کے پاس اپنی ہوتی ہے اپنا ان کی سال فطرت ہوتی ہے، بصیرت ہوتی ہے ان کے پاس، تو وہ تو یہ ویسے نہیں کرتے کہ جنبا صاحب 8-10 پیشگوئیاں پیش کریں یا 8-10 اعلام پیش کریں۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آئیں جی، مرزا غلام احمد کا بیٹے کا پہلے دعویٰ ہے، اس پر غور کرتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ۔ آپ نہیں ادھر آ رہے، آپ آئیں گے بھی نہیں قیامت تک، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ بندے وہ جھوٹا تھا۔ اچھا، اس کے بعد میں کچھ اور باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ سامعین کرام، گزشتہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں یہ جو سوال کنندہ ہے اس کے متعلق میں یہ بطور خاص کہنا چاہتا ہوں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں اللہ تعالیٰ نے مؤد نشانی رحمت یا مؤد ذکی غلام، جس کو مرزا غلام صاحب نے محمدی مریم نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا تھا، اس کے متعلق کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہوا ہے۔ ایسی نہیں کہ پیشگوئی ہو گئی اور مجھ سے اس میں کوئی نشانی نہیں، اس میں پیشگوئی میں نشانیاں ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ نشانیوں کا میں آپ ذکر کر دوں آپ کے آگے، کیونکہ مجھے فکر ہے ٹائم کی، ٹائم تھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکی غلام کے متعلق فرماتا ہے جس کو مرزا غلام علیہ السلام نے مجھ سے موت کا ٹائٹل دیا تھا، کہ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بریکٹ میں ملہم لکھتے ہیں، اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ دوشنبہ ہے، مبارک دوشنبہ، فرزند دلبند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء کأن اللہ نزل من السماء۔ یہ اس کی مرکزی نشانیاں ہیں، اور یہ نشانیاں علم و معرفت کے حوالے سے اللہ نے بیان فرمائی ہیں اس بندے کی، ذکی غلام کی، مؤد ذکی غلام کی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ علم و معرفت کے حوالے سے کوئی انسان بھی اپنی ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم نہیں لے سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ دنیاوی سائنسیں، علم وغیرہ ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم لے لیتے ہیں، جہاں تک یعنی علم الیقین تک انسان کا ذہن جا سکتا ہے، لیکن یہ جو علم و معرفت ہے، ذاتی باری تعالیٰ کا جو علم ہے، ڈیوائن نالج، اس کے متعلق تو انسان کا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو ساری نشانیاں بھی پڑھی ہیں میں نے، یہ ساریاں ذات باری تعالیٰ کے علم کے حوالے سے اللہ نے ان کی نشانیاں اس ذکی غلام کی دی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے، بَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اے میرے بندو، تم میری ذات کا علم نہیں حاصل کر سکتے، ہاں مگر جتنا میں جس کو چاہوں بخش دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے، اپنے جس بندے کو جتنا چاہے وہ دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری میں اپنے سوال کنندہ سے کہوں گا کہ یہ جو مرکزی علامتیں میں نے مرزا غلام صاحب کے پر جو نازل ہونے والی الہامی پیشگوئی میں اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس میں جو نشانیاں ہیں ساری علم و معرفت کے حوالے سے وہ نشانیاں ہیں۔ اگر آپ متقی انسان ہوتے تو مجھے پیشگوئیوں کی بجائے یا الہاموں کی بجائے یہ آپ سوال کر سکتے تھے۔ اگر آپ کرتے تو وہ آپ کا سوال ٹھیک ہوتا، میں اس پر اتنا لمبا لیکچر نہ دیتا۔ آپ کہتے کہ جنبا صاحب کہ 20 فروری 1886 کی جو الہامی پیشگوئی نشان رحمت یا ذکی غلام یا مسلمت کے حوالے سے جو ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی نشان رحمت کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہوئی ہیں، آپ اپنی ذات میں وہ دکھا دیں۔ آپ اگر یہ ایسا سوال کرتے تو یہ جائز تھا۔ اگر آپ یہ سوال کرتے مجھ پر کہ جنبا صاحب آپ اپنے وجود میں، اپنے دعوے میں ان نشانیوں کو جو علم و معرفت کے حوالے سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کے حوالے سے یہ الہامی پیشگوئی نازل کی تھی محمدی مریم مرزا غلام احمد پر، اس میں جو نشانیاں وہ آپ دکھائیں ہمیں۔ اگر آپ یہ سوال کریں، یعنی پیشگوئیوں اور الہاموں کی بات نہ کرتے، تو آپ کا یہ جائز سوال ہوتا، لیکن آپ ادھر نہیں آئیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ سارے اللہ تعالیٰ نے وہ مرکزی علامتیں نشانیاں جو ہیں الہامی پیشگوئی مسلم موت میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی بتائی ہوئی یا نشان رحمت کی، وہ تو اللہ نے مجھ کو دی ہیں۔ یہ جو خاکسار کا ڈیوائن تھیری ہے،
اس وقت الغلام.com پر یہ آن ایئر ہے. اس میں یہ ساری علامتیں جو ابھی میں نے پڑھی ہیں وہ ساری اس ڈیوائن تھیری میں آ جاتی ہیں. اسی ڈیوائن تھیری کو میں نے 3-4 مہینے لگا کر اس کو ریوائز کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب ریوائزڈ فارم میں یہ ڈیوائن تھیری انشاءاللہ تعالیٰ یہ چھپے گی اور سائمن کے آگے پیش ہوگی. تو یہ اس کا دوسرا نام ہے مطلب کہ میں نے رکھا ہوا. آپ کتاب میری غلام مسیح الزماں پڑھیں, اس کا حصہ 2 جو ہے وہاں پر یہ لکھا ہوا ہوگا اس ڈیوائن تھیری کے حوالے سے دوسرا نام کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت. یعنی اصل میں الہامی پیشگوئی مسلم موعود کی حقیقت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مرکزی نشانیاں جو اس ذکی غلام کی بیان فرمائی ہوئی ہیں اللہ نے وہ ساری اس حالت کے وجود میں پوری فرما دی. یہ ساری ڈیوائن تھیری انہی نشانیوں پر ڈیولپ ہوتی ہے جو آلریڈی 20 فروری 1886 کو جو الہام نازل ہوا مرزا غلام صاحب پر, اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرمائی ہوئی ہے. تو یہ کوئی انسان عقل سے کر سکتا ہے یہ کام؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. میری ذات کا علم کوئی انسان نہیں لے سکتا. اگر عبدالغفار جھوٹا ہوتا تو کیا ایک جھوٹا آدمی اپنی طاقت سے, اپنی عقلی طاقت سے یہ ساری پیشگوئیاں اپنے وجود میں پوری کر لیتا؟ اور بشیر الدین محمود احمد جو سچا تھا آپ لوگوں کے گمان کے مطابق, وہ ان چیزوں سے ساری چیزوں سے وہ محروم رہا ساری زندگی. وہ تقریریں کرتا رہا 10-10 گھنٹے کی اور کتابیں لکھتا رہا مولویوں کی مدد سے. سارا وہ انوار العلوم کی جلدیں 30 کے قریب چھپ چکی ہیں. لیکن وہ ان ساری پڑھ لیں, ان نشانیاں جو مرکزی علامتیں ابھی میں نے پڑھی ہیں وہ ان کے قریب تک نہیں گیا. وہ بندہ کیسے جاتا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس بندے کے لیے ذکی غلام جو اللہ نے جس کو بنانا تھا اس کے لیے مقرر کر رکھی تھی. جب میرے ساتھ یہ معاملہ مبارک سجدے سے اٹھنے کے بعد شروع ہوا, اللہ نے مجھے جو علم دیا اس ڈیوائن تھیری کا الہام, یہ ورچوئس گاڈ اللہ کا الہام ہے. آپ کہتے ہیں الہام پیش کرو, یہ الہام ہے. تو پورا میں اللہ تعالیٰ کی جو انکشافات ہیں اس کی روشنی میں یہ سارا میں نے لکھا ہے. تو آپ کہتے ہیں 8-10 الہام پیش کریں. یہ پورا یہ ڈیوائن تھیری ایک قسم کا الہامات پر مشتمل ہے چیز. یہ ورچوئس گاڈ الہام ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کو سوال کنندہ کو بھی اور اس کے حوالے سے باقی لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ سال خاکسار نے لیکچر نمبر 121 سے لیکچر نمبر 128 تک 8 لیکچر دیے تھے. اس میں خاکسار نے یہ جو اس میں ورچوئس گاڈ اللہ نے مجھے الہام مجھ پر نازل فرمایا اور بعد میں اللہ نے اس ورچو کی دا ایسنس آف ورچو مجھے بتائی. تو خاکسار نے گزشتہ سال 8 لیکچروں میں دا ایسنس آف ورچو کا ذکر میں نے کیا ہے, لوگوں کو بتایا ہے. لوگ دوبارہ سن سکتے ہیں ان لیکچروں کو, تو اس کے بعد وہ آگاہ ہو جائیں گے کہ عبدالغفار جمبا وہ نیکی جس کو خدا نے فرمایا ہے کہ وہ گاڈ ہے, اس کی ماہیت کیا ہے. تو وہی نالج ہے, اسی کو سقراط نے اپنے زمانے میں 2500 سال پہلے نالج قرار دیا تھا. تو باہر یہ ایک الگ بحث ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ادھر نہیں جاتا. تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مرکزی علامتیں جو پیشگوئی مسلم موعود میں اس ذکی غلام کی ہیں, آپ ادھر کیوں نہیں آ رہے؟ آپ یہ پیشگوئیاں پوچھتے پھر رہے ہیں, الہام پوچھتے پھر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. ایک اور بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ غالباً گزشتہ صدی میں 1919 میں ایک برطانیہ کا مشہور فلاسفر اور پروفیسر ہو گزرا ہے, جناب سٹیج صاحب ہیں. وہ کافی دفعہ میں نے ان کا ذکر کیا ہے اپنے لیکچروں میں بھی خطبات میں بھی. اس کی یہ کتاب ہے ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی. یہ جو ہے اس کی کتاب ہے, اوریجنل کتاب ہے, تو میرے پاس موجود ہے. تو اس کا صفحہ نمبر 149 پر وہ شخص سقراط کے نظریے جو علم ورچوئس نالج کنسیپٹ ہے اس کے متعلق وہ بندہ لکھتا ہے. میں چاہتا ہوں اس کے متعلق آپ لوگوں کو کچھ بتاؤں. تو وہ لکھتا ہے, میں جلدی میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں, یعنی سٹیج صاحب, But as for Socrates, the sole condition of virtue is knowledge, and as knowledge is just what can be imparted by teaching, it followed that virtue must be teachable. The only difficulty is to find the teacher, to find someone who knows the concept of virtue. What the concept of virtue is, that is, thought Socrates, the precious piece of knowledge, which no philosopher has ever discovered, and which if it were only discovered, could at once be imparted by teaching, whereupon men would at once become
ورچوئس. ترجمہ اس طرح یہ ہے کہ لیکن جیسا کہ سقراط کے لیے نیکی کی تنہا شرط اس کا علم ہونا ہے، اور جیسا کہ علم قطعی ہے جس کو بذریعہ تعلیم سکھایا جا سکتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیکی بھی قابل تعلم ہونی چاہیے. مشکل صرف یہ ہے کہ کسی معلم کو ڈھونڈا جائے جو نیکی کے تصور کو جانتا ہو، نیکی کا وہ تصور جسے سقراط نے سوچا اور جو علم کا انمول جز ہے، جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا. میں وہ جو سوال کنندہ ہے اس سے پھر میں کہتا ہوں کہ یہ اسٹیج صاحب ہیں، یہ کوئی پاکستان کی کسی کالج کے پروفیسر نہیں تھے، یہ پرنسٹن یونیورسٹی میں ایک لمبا عرصہ 30-35 سال پڑھاتے رہے ہیں، ریٹائر بھی وہاں پہ ہوئے، اور ایک مایا ناز خود فلسفی ہیں، صوفی مزاج فلسفی تھے. تو ان کا میں یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں سقراط کے ورچوئس نالج کنسیپٹ کے حوالہ سے، وہ کہتے ہیں جس کو کسی مفکر نے آج تک دریافت نہیں کیا، اور اگر کبھی وہ دریافت ہو گیا تو فوراً اسے پڑھایا جائے گا، اور اس طرح انسان فوراً نیک ہو جائیں گے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم کو، مرزا غلام محمد علیہ السلام کو چلہ ہوشیارپور میں جس نشان رحمت اور جس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، جس کو مرزا صاحب نے مسلم موت کا نام دیا تھا، اللہ نے یہ جو اسٹیج صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیکی کا وہ تصور جو سقراط نے پیش کیا دنیا کے آگے اور اس کو علم کہا، اس کا ماہیت جو ہے اللہ نے اس حاجت پر کھولی. اور عجیب بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جو مرکزی نشانیاں ہیں ذکی غلام کی اور مسلم موت کی، وہ ساری نشانیوں کے ساتھ ہی سقراط کا وہ جو تصور تھا نیکی علم ہے، جسے اسے علم قرار دیا تھا، اس کا یہ تصور جو ہے جس کا اسٹیج صاحب کہتے ہیں کہ آج تک کسی مفکر نے وہ دریافت نہیں کیا، وہ سارا تصور جو ہے اس عاجز پر کھولا گیا ہے انہی نشانیوں کی روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب پیشگوئی نازل کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام کی وہ نشانیاں علمی بتائی ہوئی ہیں. تو کیا یہ عقل کا کام ہے، یا کیا انسان خود اپنے تدبیر سے بھی کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ جھوٹا بندہ ہو وہ ایسے کام کر سکتا ہے؟ میں پھر وہ نشانیاں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس ذکی غلام کے حوالہ سے، نشان رحمت کے حوالے سے، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلا، کا ان اللہ نزل من السماء. میری اس کنسیپٹ میں جس کے متعلق اسٹیج صاحب فرماتی ہیں آج تک کسی مفکر نے اس کو دریافت نہیں کیا، اس کا یہ جو تصور جو ہے، یہ ساری نشانیاں اول آخر ظاہر باطن اور حق اور اعلیٰ، یہ ساری چیزیں اس میں اللہ نے پوری فرما دی ہیں. تو میں سوال کنندہ سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ جو پیشگوئیاں اور الہاموں کا مطالبہ اس حال سے کر رہے ہیں، تو یہ تو آپ کی کج بیسی ہے جو کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ، ایسے ہی جیسے کہ مخالفین نے مرزا غلام صاحب آج تک مرزا غلام صاحب کی پیشگوئیوں اور الہاموں کے حوالے سے کج بیسی اور تماشبینی نہیں کرتے پھر رہے ہیں. آج کل سوشل میڈیا میں یہ ایک آندھی چل رہی ہے، طوفان بدتمیزی برپا ہے. مرزا غلام صاحب کے بارے میں کیسی کیسی مخالفین باتیں کر رہے ہیں، وہی کام آپ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. جبکہ میں چاہتا ہوں کہ آئیں پہلے مرزا غلام صاحب کی سنت کے مطابق، ان کے رویے کے متعلق، جس طرح انہوں نے اپنی پیش گوئی مسیح موت کے حوالے سے مخالفین کے ساتھ رویہ اختیار کیا تھا، آئیں اسی کے مطابق پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ کے فیصلہ کر لیں. اگر وہ سچا ثابت ہو گیا قرآن کریم کی روشنی میں یا الہاموں کی روشنی میں جو مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئے تھے، تو اس کے بعد جمعہ صاحب تو ویسے ہی فارغ ہو گئے. میرے دعوے پر نہ میری پیشگوئیوں کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو، نہ میرے الہاموں کی بات کرنی پڑے گی، تو میں تو ویسے ہی فارغ ہو گیا. تو مرزا بشیر الدین محمود سچے ثابت ہو گئے پھر. لیکن اگر وہ ثابت ہو گیا کہ ان کا دعویٰ ہی جھوٹا تھا، وہ ایک بت ہے جو آپ لوگوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں دل و دماغ میں، تو پہلے پھر جب وہ جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس بت کو اپنے وجود سے پہلے باہر نکالیں، دل و دماغ سے اس بت کو باہر نکالیں، اس کو توڑیں. جیسا کہ مرزا غلام صاحب نے فرمایا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان کسی بات کو خالی الذہن ہو کر نہیں سوچتا اور تمام پہلوؤں پر توجہ نہیں کرتا اور غور سے نہیں سنتا، اس وقت تک پرانے خیالات نہیں چھوڑ سکتا. جب ہم بات کریں گے بشیر الدین محمود احمد کی پیش گوئی مسلم موت کے حوالے سے دعوے پر
یا وہ سچے ثابت ہو جائیں گے یا جھوٹے ثابت ہو جائیں گے. اگر سچے ثابت ہوتے ہیں تو میرا دعویٰ ویسے ختم، مرزا غلام صاحب کی طرح میں تو فارغ ہو گیا. اگر وہ جھوٹا ثابت کر دیا میں نے قرآن کریم کی روشنی میں مرزا غلام صاحب کے ذکی غلام اور اس کے دیگر ناموں کے ساتھ مبشر الہامی کلام جو نازل ہوا تھا محمدی مریم پر، اس کے روح سے میں ثابت کر دیا کہ اللہ نے وہ ذکی غلام مرزا غلام احمد صاحب کو بطور اسماعیل لڑکا نہیں دیا تھا، وہ دیا ہی نہیں. اس نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا ہے. یہ اللہ کا کام ہے. وہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کی نسل جسمانی میں پیدا کر دیتا. اگر وہ چاہتا تو مرزا غلام صاحب کی جو ذریت ہے، یعنی اس کی جماعت جو ہے، اس میں کسی انسان کو اس فضل کے لیے منتخب کر لیتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے یہ بات اپنے پاس رکھی. ملہم اپنے بچوں کو میں یہ ڈھونڈتا رہا اس ذکی غلام کو، لیکن اللہ نے دیا ہی نہیں. اور ان کو کیسے ملتا؟ بہرحال وہ ادھر نہیں میں جاتا، اس کی طرف ایک لمبی تفصیل ہے. تو بہرحال میں سوال کنندہ سے کہوں گا، دیکھیں پہلے بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موت پر گفتگو کرنے کا یہ فائدہ ہوگا، اگر وہ سچے ثابت ہو گئے تو میرا دعویٰ ختم ہو گیا. اگر وہ جھوٹے ثابت ہو گئے تو پہلے اس بت کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر اپنے آپ کو خالی الذہن کرو، اس کے بعد پھر میرے دعوے کی بات آئے گی. انشاءاللہ میں کروں گا، لیکن پہلے اس بت کو نکالنا ہوگا جو آپ کے دل و دماغ میں بیٹھا ہے. 72 یا 78 دفعہ یوم مسلم منا کے تو انہوں نے انتقام ہی یہ کیا ہے 100 سال. یہ جھوٹ آپ کے دل و دماغ میں بٹھایا ہے. جس طرح آج مسلمان حیات مسیح کے جھوٹے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی طرح آپ بھی وہ جھوٹا دعویٰ مسلم موت بشیر الدین محمود کا اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جس طرح امت محمدیہ امتی فرد کے مسیح موت کے دعوے پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آج تک، کیونکہ ان کے دل و دماغ میں وہ مسیح صاحب نے مریم جو بن باپ پیدا ہوا تو وہی بیٹھا ہوا ہے. اس طرح آپ بھی آپ کے دل و دماغ میں بشیر الدین محمود احمد کا جھوٹا دعویٰ جو وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ بیٹھا ہوا بت بن کر آپ میرے دعوے کے متعلق کیسے غور کر سکتے ہیں جب تک خالی الذہن نہیں ہوں گے. میرا مقصد کہنے کا ہے کہ جناب یہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم ہے. وہ کہتا ہے کہ جب بھی کوئی دعویٰ دیکھو پہلے خالی الذہن ہو جاؤ. خالی الذہن آپ نہیں ہو سکتے جس وقت تک آپ میرے ساتھ بشیر الدین محمود احمد کی جو دعویٰ اس کے متعلق بات نہیں کرتے، اور میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن اور مرزا غلام صاحب کے الہامی کلام کی روشنی میں ثابت نہیں کر دیتا کہ بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا تھا، وہ بندہ جھوٹا آدمی تھا. تبھی اس کی 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں اللہ نے نماز عصر کے بعد اس کی شہرہ کاٹی تھی. اور آج بھی ایسے بزرگ زندہ ہیں جو اس وقت جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ تماشا دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر کہا تھا کہ اے بشیر الدین محمود، تو اپنے باپ کی عقیدت میں جو لوگ ہیں بیچارے ان کو تو گمراہ کرتا پھر رہا ہے. پہلے تو نے 1914 میں جماعت پر قبضہ کیا، اس کی جماعت پر، اب جھوٹے دعوے مسلم موت بھی کر کے بیٹھا ہوا ہے. تجھے میں بتاتا ہوں کہ تو کیا شے ہے. پھر لوگوں نے دیکھا 10 مارچ 1954 کو نماز عصر کے بعد مسجد مبارک میں کہ اللہ نے پھر اس مفتی اللہ کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہی صورت الحقہ کے مطابق اللہ نے اس کی بطین کو قطع کر دیا، اور پھر وہ ایسے بھاگتا پھر رہا تھا اس وقت جس طرح بکرا ذبح کیا وہ ہوتا ہے. اور باڈی گارڈ اسلحے کے ساتھ تھے، کسی کو پتہ نہیں، کسی کو ہوش نہیں، یہ کیا ہو گیا. یہ ہے اللہ کی پکڑ. اللہ تعالیٰ اس طرح مفتیوں کو پکڑا کرتا ہے اور اس دنیا میں ہی ان کو ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے، اور یہ بھی ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کہ یہ مفتی تھے. اور پھر اس کے بعد 10 مارچ کے بعد وہ 10-11 سال زندہ رہا، بستر پر پڑا رہا، اس نے کچھ کام نہیں کیا. تو میں پھر کہوں گا آخر پہ یہ سوال کنندہ سے کہ دیکھیں میرے پیشگوئیوں اور میرے الہاموں کی طرف جانے کی بجائے بہتر ہے کہ آئیں اپنا مرزا بشیر الدین محمود کے دعوے کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، اور اگر وہ سچا ثابت ہو جائے اس کے بعد جمبر صاحب تو ویسے ہی فارغ. لیکن اگر وہ جھوٹا ثابت ہو گیا دعویٰ تو پھر آپ کو پہلے بشیر الدین محمود کے بت کو اپنے وجودوں سے، اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہوگا، تاکہ مرزا غلام صاحب کی تعلیم کے اندر آپ خالی الذہن ہو جائیں. آپ ہونے کے لیے تیار نہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس بت کو ہم نے نہیں نکالنا. بہرحال میں تو مرزا غلام صاحب کے رویے اور سنت کی طرف آپ لوگوں کو بلا رہا ہوں. باقی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال کرنے والا ہے کہ مرزا غلام صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ ڈیوائن تھیوری یہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے، ایک نشان ہے. انشاءاللہ یہ جو ریوائزڈ ہے ڈیوائن تھیوری اب چھپے گی اور دنیا کو پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس عاجز کے دعوے کی بنیاد کیا ہے اور یہ خاکسار کس سچا ہے.
آپ لوگوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پتہ لگ جائے گا. لیکن اب آپ اسلام ماننے والے نہیں ہیں, آپ تو مسلمانوں سے بھی آگے بڑھ گئے, بلکہ یہودیوں کے بھی کان کرتے پھر رہے ہیں. آپ تو ایسے غلط لوگ ہیں. تو مرزا صاحب کا ایک شعر ہے, مرزا صاحب فرماتے ہیں صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں, ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. جناب سوال کنندہ صاحب قمر احمد مرزا صاحب, یہ ثبوت ہے 20 فروری 1886 کی لہمی پیشگوئی کی حقیقت کا. اس وقت آن ایئر ہے, الغلام.com پر پڑھیں. ریوائز جب چھپے گا تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور روشنی ہوگی وہ کیا ہے بندہ لکھتا. تو یہ حقیقت ہے, ایک ہی کافی ہے تمہارے لیے. آپ میری پیشگوئیوں اور الہاموں کی طرف بھاگتے پھر رہے ہیں. اللہ آپ پر رحم فرمائے. باقی میں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے سوال میں جو ظہور صاحب سے کیے ہیں اس میں کہا ہے کہ آپ بد زبان ہیں, ایسے کرتے ہیں. دیکھیں نہ یہ عاجز نہ میرے ماننے والے, ہم بد زبانی نہیں کرتے کسی کے متعلق, بلکہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں بدکاریاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دعوے مسلموت کر کے بیٹھ جاتے ہیں. اس قسم کے بدکاروں کو پھر اگر کوئی بدکار کہتا ہے تو اس میں تکلیف والی کیا بات ہے. دیکھیں ہم اپنے پاس سے تو کوئی الزام لگاتے ہی نہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد پر. یہ تو دیکھیں یہ کتابیں, یہ آپ کا ہی مبلغ تھا جس نے یہ لکھی ہے کتاب شہر صدوم, اور وہ شفیق مرزا صاحب فوت ہو گئے ہیں. تو اس میں یہ جو آپ کا ہی بڑا ایسا انسان تھا, بڑا بلکہ مسلم موعود آپ کا خود ساختہ جو تھا اس کا یہ گرویدہ تھا, یہ مطلب کہ غلام رسول چودھری غلام رسول صاحب ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بڑھائے, ان کو صحت تندرستی دے, وہ اپنی زندگی میں جلوہ دیکھ کے جائیں الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے. تو اگر وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. تو بہرحال انہوں نے بھی یہ کتاب لکھی ہے, میں نے نہیں لکھی یا میرے ساتھیوں نے نہیں لکھی. یہ ثابت کرتے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک پرلے درجے کا بدکار آدمی تھا. قمر مرزا صاحب اگر آپ چاہیں تو مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر دیکھیں بدکاری کا, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں 4 گواہوں نہیں پیش کروں گا آپ لوگوں کے آگے جیسے کہ مرزا بشیر الدین محمود کرتا رہا ہے. میں منبر رسول پر کھڑے ہو کر حلف موقت عذاب کے ساتھ آپ کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا. یہ ہوتی ہے صادقوں کی شان. تو میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مرزا مسرور اور اس کے مولوی اور اس کے سارے جالے تو تھی تھرے منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے, میں تو گل کرنے والی تیار نہیں. اور ہوں میں تو تھانوں منجیاں تھلے باڑیا ہے, ٹھیک ہے نا, سارے باڑ دیتا ہے. لیکن وہ ندا و نثر نے پتہ نہیں تھانوں کی کیتا ہے, انہیں تھانوں پتہ نہیں کتنے باڑ دیتا ہے. میں کوئی سمجھ نہیں لگتی, یہ تحقیق ہو رہی ہے دنیا سے کہ تسی کتنے بڑھ گئے. یہ ندا و نثر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے جھوٹوں کے ساتھ سلوک کیا ہے. جیسے کہ ابھی میں نے وہ آیت پڑھی ہے وہ آل عمران سورت کی کہ واللہ خیر الماکرین و ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین, یعنی یہودیوں نے بھی تدبیریں کی, اللہ نے بھی تدبیر کی, اللہ خیر الماکرین ہے. تو یاد رکھو کہ یہ پہلی تدبیر ظاہر ہوئی ہے اس عجز کی صداقت کے حق میں, اور اس کے بعد سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کتنے بڑھ گئے سارے. تو غصہ نہ کرنا, میں بڑے ادب سے آپ سے باتیں کر رہا ہوں کہ آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر دیکھیں بدکاری کا. میں دعوے دار ہوں موعود ذکی غلامی مسیح رضوان ہونے کا اور موعود مسلم ہونے کا اور مجدد صدی 5 دہم ہونے کا دعوے دار ہوں. آپ لگا کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ نہیں کہوں گا کہ 4 گواہ لے آؤ, نہیں, حلف موقت باذاب کے ساتھ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر میں آپ کے جھوٹے الزام کو رد کروں گا. مرزا بشیر الدین محمود نے کیوں نہیں رد کیے جو ان پر ان کے الزام لائے تھے؟ ان کی بیٹیوں نے لگائے, ان کی سالی نے لگائے. بلکہ میرے ایک ماننے والے ہیں, لمبا عرصہ ہو گیا ہے, ایک دفعہ میرے پاس آئے ہوئے تو انہوں نے مجھے بتایا, تو ان کی پہلی شادی انگلینڈ میں ہوئی تھی, تو ان کا سابقہ جو سسر تھا اس نے ان سے بات کی تھی. انہوں نے مجھے بتایا میرے سسر جو سابقہ تھے, اب تو سابقہ ہیں, اس وقت تھے سسر, کہتا وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ مرزا حنیف کافی دفعہ جب انگلینڈ آیا ہوگا ان کے پاس, تو مرزا حنیف نے بھی بدکاری کے اپنے باپ پر جھوٹے نہیں سچے الزام لگائے ہوئے ہیں حلف موقت باذاب کے ساتھ. تو اس شخص کو جو میرے ماننے والے کا جو سسر سابقہ ہے, تو اس نے بتایا میرے ماننے والے کو کہ مرزا حنیف نے ہمیں بتایا کہ ہمارا ایک باپ جو تھا وہ ایک بدکار انسان تھا, وہ شلوار اس کے ہاتھوں میں ہوتی تھی تو وہ ساری رات کمرے بالتا پھرتا رہتا تھا. یہ
آج بھی میرا وہ جو ماننے والا ہے انشاءاللہ اس کی تصدیق کرے گا کہ ہاں واقعی یہ بات میرے سسر جو ان کا سابقہ تھا اگر وہ زندہ ہے تو وہ بھی تائید کر دے گا. تو یہ اس بدکار کو تم لوگ مسلم بہت ذکی غلام بنا کے بیٹھے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے. تو میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. باقی میں اکثر کہا کرتا ہوں, آج پھر میں شعر پڑھ دیتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب ایک انتہائی پاکیزہ انسان, سونے کی طرح سچے آدمی تھے. آج کل سوشل میڈیا پر جو بک بک ہو رہی ہے مخالفین, اور آج وہ احمدی جو مرتد ہو چکے ہیں وہ بھی بک بک کرتے پھر رہے ہیں, سارے ایک فریب کار لوگ ہیں. انشاءاللہ بڑی جلدی اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کے نشان بنائے گا اور اپنے بندے مرزا غلام صاحب کی شان کو دوبارہ کر کے دکھائے گا دنیا میں. تو یہ کام ہو رہا ہے. تو بہرحال پہلے یہ جو مخالفین ہیں وہ تماشے کرتے پھر رہے ہیں, لوگ دیکھیں ان کے تماشے. انشاءاللہ اس کے بعد باری مرزا غلام صاحب حکم عدل کی آئے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس کا ذکی غلام دیکھیں, آپ دیکھیں گے تماشا اس کا وہ کیا کرتا ہے دنیا میں. تو باقی میں نے کسی کا یہ شعر پڑھا تھا, لگتا ہے مجھے کسی احمدی نہیں پڑھا ہوگا, لکھا ہوگا. تو بہرحال شعر اس طرح ہے کہ اولاد اس کی دیکھ کر یہ سوچتا ہوں میں, اولاد اس کی دیکھ کر یہ سوچتا ہوں میں, کیوں نیکیوں کے پیڑ پہ کڑوے ثمر لگے. اس قسم کے لوگ مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا ہو گئے, بدکار لوگ. دیکھیں ندا و نثر کیا کہہ رہی ہے. میں قمر احمد مرزا صاحب سے کہوں گا کہ مجھ سے پیش گوئیاں الہاموں کے تقاضے کرتے پھر رہے ہو میری صداقت کے لیے, پہلے وہ اپنے گھر کا معاملہ تو سانبھ لو. ندا و نثر کو جواب دے لو پہلے, وہ کیا کہہ رہی ہے. وہ تو اپنے باپ کو بدکار کہتی ہے کہ وہ 8 سال کی تھی جب اس نے میرے جنسی زیادتی کر لی اور کرتا رہا. تم کون ہو؟ تم مرزا غلام صاحب سے کی تعلیم کے ساتھ تمہارا بھی کوئی تعلق ہے؟ اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کو ہدایت دے اگر آپ ہدایت کے قابل ہیں تو. اب میں آخر پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خاکسار بلائے قادیان کے نام نہاد خلیفوں, مولویوں اور جیلوں کے ساتھ MTA پر سچ کا سفر جو پروگرام ہے اس پر, اس طرح پیور ڈسکشن پروگرام پر اور ذوق آگاہی کے پلیٹ فارم پر ان سے, یعنی بلائے قادیان کے نام نہاد یہ خلیفے ہیں, یعنی کہ مولوی جو ہیں, ان کے جیلے جو ہیں, ان سب کے ساتھ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی مجھ سے موت کے متعلق میں گفتگو کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوں. دوسرا, محمدی خلافت اعلی منہاج نبوت کی حقیقت پر میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تیسرا, جماعت احمدیہ میں قدرت ثانیہ کی حقیقت, اس کے حوالہ سے بھی میں ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. اور چوتھا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سما ساکتا سے کیا مراد تھی, میں اس کے متعلق بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو میں سوال کرنے والے سے کہوں گا کہ اپنے نام نہاد خلیفے کو نکالو, وہ تو منجی تھلے واڑ کے بیٹھا ہے, بلکہ وہ ندا و نثر تو پتہ نہیں کتنے انہوں واڑ دیتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے گا, وہ تو لبدہ ہی کیوں نہیں ہے گا. تو میں ان سے ہمہ وقت بات کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں, اور بڑی تہذیب اور شائستگی سے ہماری بات ہوگی, اور بالکل MTA پر بات کروائیں, اور یہ پوری لائف پورے احمدی دیکھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایسا کام کریں گے, لیکن کریں گے نہیں آپ, کیونکہ آپ کے نام نہاد خلیفوں کو, مولویوں کو, سب کو پتہ ہے کہ سب جھوٹ دجل ہے جس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں. آپ نہیں کم کریں گے. بہرحال اگر آپ کم کریں گے تو میں موسٹ ویلکم, میں تیار ہوں ہم وقت. لیکن سامعین سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جھوٹ کبھی بھی سچ کے بالمقابل نہیں آیا کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ سانس کو آنچ نہیں اور جھوٹ کے پاؤں نہیں. وہ کیسے آئے, سچ کا کیسے مقابلہ کرے؟ یہ تو مرے لوگ ہیں, میرے آگے مرے پڑے ہیں. اب کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب جمبا صاحب پیش گوئیاں دکھائے, الہام دکھائے. تو بہرحال یار یہ کوئی ورچوئس گاڑ, یہ الہام ہے جمبا صاحب کا. جس دن مبارک سجدے سے میں اٹھا تھا اسی دن شام کو یا اگلے دن کی یہ بات ہے, نماز مغرب کے آس پاس وہ ٹائم تھا کہ یہ الہام پہلی دفعہ مجھ پر نازل ہوا تھا. اس کے بعد وہ جو میری پکار, اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے, بخشش کا میں ہوں طالب, میرے غفار سن لے, یہ پورے 8 اشعار ہیں, یہ سارے الہامی ہیں 8. تو میں نے بتا دیا, باقی تو ہدایت میرے اللہ کے پاس ہے, میرے پاس نہیں ہے. تو میں اس قمر احمد مرزا صاحب سے کہوں گا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ پیش گوئیاں پیش کرے غفار جمبا صاحب یا الہام, میں اس کے حوالے سے آج کا لیکچر میں آپ کو جواب دیا ہے. اگر آپ واقعی غیرت مند ہیں, آپ میں کوئی تقوی ہے, نیک نیت آپ لوگ ہیں, تو آپ یہ جو میں نے کہا ہے آئیں میدان میں. اور جس طرح مرزا غلام صاحب کا طریقہ کار ہے, سنت ہے, رویہ ہے, اپنے دعویٰ مسیح موت کے حوالے سے, اسی کے مطابق ہم
الہامی پیش کی مجھ سے موت کا تصفیہ کر لے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. تو آخر پہ میں یہی کہوں گا اللہ تعالیٰ کے حضور بھی کہ رب انصرنی علی القوم المفسدین، رب انصرنی علی القوم الفاسقین، رب انصرنی علی القوم الکافرین. اے مہربان، اے مالک، ایک کرشمہ تو نے دکھا دیا، اور اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ وہ سارے پتہ نہیں کتنے چلے گئے، غائب ہی ہو گئے. میں پھر عرض کرنا کہ اللہ ایک اور کرشمہ دکھا، تاکہ انہوں پتہ لگے انہوں نے حقیقت دا. اجے بھی انہیں تکبر ہے، انہوں یہ تیار نہیں ہے حق اور سچ کو قبول کرنے کے لیے. تو آپ لوگوں پر رحم فرمائے اللہ تعالیٰ. تو اسی پہ میں اپنا اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ، بآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولا و آخرا و ظاہرا و باطنا هو مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل.